یا گزارش یہ ہے جی کہ بعض علماء فرق کرتے ہیں لڑکا بچہ جو ہے اس کے پیشاب میں اور بچی کے پیشاب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچی کا پیشاب جو ہے نا اس میں دسومت زیادہ ہوتی ہے، لہذا وہ ناپاکی، اس کی ناپاکی میں کوئی شک نہیں، لیکن بچے کے پیشاب میں وہ دسومت نہیں ہوتی۔ لیکن حنفی مسلک میں یہ ہے کہ پیشاب پیشاب ہے، وہ لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو، وہ ناپاک ہے، اس کو ہر حال میں دھونا پڑے گا۔ کہتے جی کہ جتنے طواف کریں گے میرا بھائی ہر طواف کے بعد 2 رکعت ہیں، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو واجب فرماتے ہیں کہ واجب الطواف، باقی ائمہ کے نزدیک وہ سنت ہے۔ تو فرق کیا ہوا؟ باقی ائمہ کے نزدیک اگر آپ نے طواف کیا ہے اور 2 رکعت نہیں پڑھے ہیں طواف ہو گیا، سنت ہے، پڑھتے تو ثواب ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ واجب ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے آپ نے اس دن نہیں پڑھا ہے، حرم میں نہیں پڑھا ہے، باہر چلے گئے پھر بھی پڑھنا ہو۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے طواف کیا، طواف الوداع عصر کے بعد، اور آپ مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے 2 رکعت نہیں پڑھی، لیکن جب حدود حرم بھی گزر گئے، جموم میں پہنچے تو آپ نے مغرب بھی پڑھی اور 2 رکعت بھی پڑھی۔ اچھا، واجب اس لیے کہتے ہیں، یاد رکھو، کہ جس نماز کو میرے آقا نے سرکار 2 جہاں نے کبھی چھوڑا نہ، اس کو کہتے ہیں واجب۔ اسی لیے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ تمام ائمہ فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، رحمت اللہ علیہم، اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمت، لیکن یہ بات جو ہے نا جی ماننی پڑے گی کہ فقہ کے اندر جتنا اللہ نے گہرائی اور گہرائی اور عمق امام ابو حنیفہ کی فقہ میں ہے، وہ کسی کا نہیں۔ شرط ہی ہے کہ پڑھنے پڑھانے والا ہو۔ اگر ایک آدمی کو خود ہی سمجھ نہ آئے، جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ہدایہ اولین کو اولین کیوں کہتے ہیں، اخیرین کیوں کہتے ہیں، اعتراض کرے فقہ حنفی پر، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ ہدایت دے، ہم تو دعا مانگتے رہتے ہیں۔ امام صاحب کی بڑی گہری نظر، اب دیکھیں نا مثال کو، اس کی مثال سمجھو۔ امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ جب نماز شروع کرو تو تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کہو؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کہو اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ بھی حدیث میں ہے، ہمارا انکار نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہے نا وہ یہی پڑھتے ہیں، وہ سبحانک اللہم نہیں پڑھتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ حدیث ہے، لیکن اب امام ابو حنیفہ کی بات کو سمجھو۔ امام صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث زیادہ قرآن کے مطابق ہے، اس کو پہلے لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث تو ہے لیکن ابو بکر عمر نے کس حدیث پہ عمل کیا ہے، پھر اس کو لیتے ہیں۔ یعنی اتنی باریکی سے وہ دیکھتے ہیں، اگر ان کا بھی عمل نہ ملے پھر دیکھتے ہیں عشرہ مبشرہ نے کس حدیث پہ عمل کیا ہے۔ اب امام صاحب کہتے ہیں کہ سبحانک اللہم پڑھو، بھئی کیوں پڑھو؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ساری حدیثیں صحیح موجود ہیں کہ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسَبِّحْ بِاسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، رکوع میں یہی پڑھا کرو سبحان ربی العظیم، تو یہ قرآن کے مطابق ہو گیا سبح اسم ربک العظیم اور سبحان ربی العظیم۔ اور جب آیت اتری سبح اسم ربک الاعلی،
اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوا فی سجودکم، اس کو سجدے میں پڑھا کرو، سبحان ربی الاعلی۔ تو اب رکوع میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے، اور سجدے میں جو پڑھتے ہیں وہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے۔ اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سبح بحمد ربک حین تقوم، جب کھڑے ہوں تو تسبیح کہو اور اللہ کا حمد بیان کرو۔ تو اب اس آیت کے مطابق سبحانک اللہم و بحمدک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے زیادہ مطابق ہے وہ اعلیٰ اور اولیٰ، ورنہ حدیث تو سب حدیث ہے، آمنا باللہ و برسولہ۔ تو امام صاحب کی ہر بات میں ایک بڑی ہی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے، کاش کہ کوئی سمجھنے والا۔ بلکہ میں نے تو زیارت نہیں کی علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، حافظ الحدیث تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جہاں صاحبین نے، یعنی آپ کے دو شاگردوں نے، ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی نے امام صاحب سے اختلاف کیا، ان کے قول کے الگ قول لیا ہے، فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ صاحبین امام صاحب کی اس بات کو سمجھے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے دوسرا قول اختیار کیا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ صاحبین کا قول زیادہ حق ہے۔ پھر اس پر شاہ صاحب دلائل دیتے تھے۔ شاہ صاحب تو پھر شاہ صاحب تھے نا، وہ تو ہمیشہ کہا کرتے تھے نا کہ لم يفهم اعجاز القرآن الا الاعرجان وانا ثالثهما۔ وہ کہتے خدا کی قدرت ہے، قرآن کے رموز اور اعجاز جو ہے اس کو سمجھنے والے دونوں لنگڑے ہیں، لیکن تیسرا میں۔ وہ لنگڑے پتہ کون ہے؟ ایک احمد شہر، ایک صاحب کشاف زمخشری، وہ دونوں تھے بھی معتزلی، صحیح مذہب کے بھی نہیں تھے لیکن قرآن سمجھتے تھے۔ اب یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے اللہ فہم عطا فرمائے، حالانکہ خود گمراہ ہو گئے لیکن قرآن میں ان کی نظر تھی۔ اسی طرح مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ، عبید اللہ سندھی فرماتے تھے کہ حکیم نور الدین سے، جس نے مرزا قادیانی کو بے ایمان بنایا، سب کا پہلا خلیفہ وہی تھا نا، حکیم نور الدین، اور وہی تھا گمراہ کرنے والا مرزے کو، وہی خواب بنا بنا کے سناتا تھا، اس کا دماغ خراب کر دیا، پھر نبی بنا دیا اس کو۔ اور ایک دفعہ میری اس سے بات ہوئی تو اس بدبخت کی قرآن پہ بڑی نظر تھی۔ فرماتے ہیں پھر میں نے بڑی کوشش کی، افسوس ہے میری دوسری ملاقات نہ ہو سکی، شاید اللہ اس کو ہدایت دے دیتے، لیکن قرآن سمجھتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب بچے کا پیشاب ہے، بچی کا پیشاب ہے، کوئی پیشاب ہے، پیشاب ہے تو پلید نا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، اور ایک کو کیوں ہو رہا ہے کہ لا یستتر عن البول، پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا۔ تو پیشاب کے قطرے اتنی گندی چیز ہے کہ اسے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو جب اتنی سختی ہو تو بچنا بہتر ہے، بچے کو ہو یا بچی کو ہو۔